میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ آج در حقیقت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ حمایت الاسلام میں ایک لمبے عرصے سے خدمت انجام دے رہے میرے بھی استاد محترم ہیں مولانا فیض الحسن صاحب، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، زندگی میں اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ مزید آپ سے دین کا کام لے۔ آپ کے اعزاز اور تکریم میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور یقیناً اہل علم کی تکریم، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ یہ ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ اہل علم کا حق ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے، حقداروں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ مجھے مختصر سے وقت میں علماء کا مقام اور مرتبہ، ان کی عزت اور توقیر، ان کا ادب و احترام، اس بارے میں کچھ باتیں بتلانی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے محبت کی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے خیر، اس میں سارا خیر شامل ہے۔ اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہے، کیا دیتا ہے اللہ اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی سمجھ دیتا ہے، مال نہیں دیتا۔ مال جس سے محبت کرتا اسے بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ فرعون کو ملا کہ نہیں مال؟ قارون کو خزانے دیے گئے، بادشاہتیں دی گئیں۔ آج کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے دشمنوں کو جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، کرسیاں دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ مال دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو مال، عیش و عشرت، دنیا، یہ مل جانا، خوشی ملنا، صحت ملنا، اولاد ملنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔
آپ سے اللہ بھلائی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ طے کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو دین کی کتنی سمجھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین پر عمل کرنے کی کتنی توفیق دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر شریعت کا صحیح علم دے کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دن کئی مہینے ایسے گزرے جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ بہت سی ایسی راتیں کاٹے جن راتوں میں ٹھنڈی میں اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے محبت کی اور اللہ نے انہیں کیا عطا کیا؟ دین کی سمجھ عطا کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہی چیز کافی ہے علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اگر محبت کرتا ہے، اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور سے کیا خوف ہے؟ قرآن اور حدیث کی بے شمار دلیلیں ہیں جن کے ذریعے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا کے اندر اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہے، تو اسے اپنا زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے میں لگانا چاہیے، علماء کے پیچھے لگانا چاہیے، اہل علم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کیا عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہی دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے فرشتے، فرشتوں کے بعد کس کا ذکر کیا اللہ نے؟ علم والے۔ کتنا عظیم مقام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو جوڑا گیا۔ یہ اللہ کی نظر میں، یہ اللہ کے پاس علماء کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور علم والے گواہی دیتے ہیں سچائی کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ، اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو جوڑ کر علماء کے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیا کہ اس پوری کائنات میں اللہ اور اس کے ملائکہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ علم والے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور جو لوگ انبیاء سے جتنا علم لیں گے وہ مقام اور مرتبے میں اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والا ڈرتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتا ہے جو عقل والے ہیں انہی کو نصیحت ملتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ہی حدیث میں علماء کی توقیر کون کون کرتے ہیں اور کس کس کو کرنا چاہیے، ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کہا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے، واہل السماوات، اور پوری آسمانوں کی مخلوقات، والارض، اور زمین کی ساری مخلوقات. کیا بچا پھر؟ اللہ کے فرشتے، آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق، حتی النمل فی جحرہا، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چینٹیاں، چھوٹی چھوٹی چینٹیاں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندروں میں، پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. کون بچے پھر؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. اس روئے زمین پر اگر سب سے بہترین مخلوق کوئی بستی ہے تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ اس علم کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اور اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں اٹھائے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اہل علم کی بڑی شان ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، علم والے جو ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں. ایک باپ مرتا ہے تو اس کے بچوں میں اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت یعنی باپ کے مرنے کے بعد یا بھائی کے مرنے کے بعد، رشتہ داروں کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. اور انہوں نے کوئی مال دولت نہیں چھوڑی ہے انبیاء نے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے وہ وحی کا علم چھوڑا ہے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی. انما ورثوا العلم، انہوں نے علم کو وراثت میں دیا ہے. جس نے جتنا حصہ وراثت میں پایا وہ نبی کا اتنا بڑا وارث ہے. اور ہم نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت کا حقدار ہے، اس کی ہمارے دلوں میں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. علماء کی توقیر، علماء کی عزت، یہ اس شخص کی عزت نہیں ہے، یہ آپ کا دین ہے. اس پر آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ اہل علم کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس سے آپ کی آخرت تباہ ہوگی. میں اہل علم کے اقوال بیان کروں گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہے، ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین، سب لوگ جانتے ہوں گے. اس کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں باب توقیر العلماء، اس مسئلے کا بیان کہ جو لوگ علم والے ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے. والکبار، اور ان لوگوں کی عزت ہونی چاہیے جن کی داڑیاں پک گئی ہیں. واہل الفضل، اور ان لوگوں کی بھی عزت ہونی چاہیے جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی اچھا کام کرتے ہیں. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا یہ فرمان ذکر کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ان من اجلال اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اجلال، اس کی توقیر، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں یہ بات داخل ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کی توقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے دل میں ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایسا مسلمان جس نے اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی پکا لی ہو، جس کے سر کے بال پک گئے ہوں، اس کی عزت کریں۔ ماضی قریب تک یہ چیز تھی، لوگ بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ اگر کوئی بزرگ آتے تو بیڑی پینے والا بیڑی چھپا لیتا تھا، کچھ غلط کرنے والا بھاگ جاتا تھا۔ آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے، جبکہ یہ محاسن اسلام میں سے ہے، یہ اچھے سوسائٹی اور اچھے معاشرے کے ہونے کی دلیل ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، اللہ کی توقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ داخل ہے کہ اگر کوئی مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کی عزت کی جائے۔ وحامل القرآن، قرآن کے حافظ کی عزت کی جائے، جس کے سینے میں قرآن ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا، آپ اسے عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ ابھی اس سے پہلے بتلایا گیا کہ ایک غلام، کالا کلوٹا غلام جسے امیر مقرر کیا گیا، اللہ اکبر، امارت کے حقدار، ذمہ داریوں کے حقدار حقیقت میں اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سنہرے دور میں جو قرآن کا جتنا بڑا عالم اور فقیہ ہوتا تھا، اسے اتنے بڑے عہدے دیے جاتے تھے، اور اہل علم عہدوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ عہدوں سے بھاگتے ہیں، انہیں زبردستی کا عہدہ دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے ڈر کر اسے نبھایا کرتے تھے۔ آج عہدوں کی لڑائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اہل علم کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی یہ شان ہے، علم کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کا مقام اسے عطا کیا جائے، اس شخص کی عزت نہیں ہے، وہ بھی آپ کے جیسا انسان ہے، شخصیت کے اعتبار سے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے میں جو علم عطا کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک غلام کو آزاد لوگوں پر، بڑے بڑے لوگوں پر امیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں کافی صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ٹوکا نہیں، فرمایا میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کی عزت نکال دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ داخل ہے کہ آپ بوڑھے مسلمان کی عزت کریں، قرآن کے حافظ کی عزت کریں، اور ایسا بادشاہ جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اس بادشاہ کی آپ عزت کریں۔ یہ ابو داؤد کی حسن حدیث ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں علماء کرام کی کیا شان ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے وہ اہل علم کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ بن عباس؟ عبداللہ بن عباس صحابہ کے اندر بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری امت میں قرآن کا سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اللہ کے نبی نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اسے اے اللہ تو قرآن کا مفسر بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ بہت بڑے عالم بنے، لیکن علماء کی قدر
اتنے بڑے عالم کیسے کرتے تھے؟ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو ان کی سواری کے رکاب کو تھام کر آگے آگے چلنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں جبکہ آپ ابن عم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تأخذ رکاب رجل من الانصار، ایک عام انصاری صحابی کے رکاب کو آپ تھامے ہوئے ہیں، اس کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ينبغي للحبر ان يعظم ويشرف، ایک عالم کا یہ مقام ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے مقام کو پہچانا جائے، اور ایسا ہی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلماء فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، زمین پر علماء کا مقام ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جس طریقے سے ایک راہ بھٹکا مسافر ستارے کو دیکھ کر اپنی دشا تبدیل کر سکتا ہے، اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے، علماء کو دیکھ کر بھٹکا ہوا آدمی ان سے علم سیکھ کر سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہم کو کیا ماننا چاہیے، نبیوں کے بارے میں کیا ماننا چاہیے۔ آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں علماء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، علماء سلف چاہے وہ تابعین میں سے ہوں یا ان کے بعد میں سے ہوں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، لا یذکرون الا بالجمیل، جب بھی ان کا تذکرہ کرے ایک مسلمان اچھے الفاظ میں تذکرہ کرے۔ ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، فرماتے ہیں اہل علم کا جو شخص برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، سنیے کیا فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کا جو شخص برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، غلط انداز میں ذکر کرتا ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ اہل حدیث کے راستے پر نہیں ہو سکتا، وہ منہج سلف پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ منہج سلف کی بنیاد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ اللہ کے لیے بتائیں، اگر علماء علم والے اللہ کے لیے محبت کے حقدار نہیں ہیں تو دنیا میں پھر کون ہے جو اللہ کے لیے محبت کا حقدار ہوگا؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اہل علم کے لیے بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں استعمال کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ علماء اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر آپ کو کھانا نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی موت ہوگی، پانی نہ ملے موت ہوگی، ڈاکٹر نہ ملے آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کی موت ہوگی، ان سب چیزوں کے بدلے میں آپ کا بڑا سا بڑا نقصان ہوگا تو اتنا ہوگا کہ آپ کی دنیا ختم ہوگی۔ بغیر ڈاکٹر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، بغیر انجینئر کے آپ زمین پر رہ سکتے ہیں، بغیر کسی کے بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ اگر علماء نہیں ہیں تو آپ کو اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کون بتائے گا؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والی آفت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک لوگوں کے پاس سے ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں غائب ہو جائیں گی، یا ایسے نہیں ہوگا کہ کتابوں کے اندر سے حروف ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کو موت دے کر اٹھائے گا۔ آج بہت سارے لوگ
علماء سے بے نیاز ہو کر خود سے جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا کچھ کتابیں لے کر، وہ لوگ ہدایت سے زیادہ گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، علم کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو علماء کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا اخی لن تنال العلم الا بستہ، اے میرے بھائی 6 باتیں جب تک تو نہیں کرے گا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک فرمایا وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ، ایک یہ ہے کہ آپ کو استاد کی نگرانی میں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور اہل علم فرماتے ہیں جو شخص استاد کے بغیر علم حاصل کرتا ہے، اس کی غلطیاں اس کے علم سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد بن کر صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتیں اپنے بعد والوں کو بتاتے تھے۔ کتابوں پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ آج کوئی انٹرنیٹ کھولا ہوا ہے، اسی سے پڑھ رہا ہے، اسی سے عالم ہو رہا ہے، اسی سے فتوے دے رہا ہے، اور امت کے اندر تباہی مچا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی جب تک صحیح طور پر پڑھ کر صحیح میڈیکل کالج میں داخلہ لے کر جب تک ڈگری نہیں لیتا، اس وقت تک وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اور دین اتنا آسان، اتنا سستا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ جہاں سے بھی 4 الفاظ سیکھ لے، آ کر لوگوں کے سامنے خطیب بن کر کھڑا ہو جائے، لوگوں کو فتوے دینے لگے اور لوگ اس کے فتووں پر عمل کرنے لگیں۔ دین ہماری صحت سے بھی زیادہ، ہماری جان سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ علم حاصل کرنے کا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اور آخری وقت تک رہا ہے۔ اسی لیے سند کی اہمیت رہی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور تابعین نے فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے دین ہے، اور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب علم جو ہے کتابوں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ علماء کو اللہ موت دے گا جس کے بعد دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں سے فتوے لیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہمیں بچائے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کو عالم بنانے کی کوشش کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں ان استطعت فکن عالما، اگر عالم بن سکتے ہو تو عالم بننے کی کوشش کرو۔ فإن لم تستطع فکن متعلما، اگر عالم بننے کی تمہاری طاقت نہیں ہے تو کم سے کم علم حاصل کرنے والا بنو، طالب علم بنو، پوری زندگی بھر طالب علم رہو، علم سے لگے رہو۔ وإن لم تستطع فأحبهم، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرو۔ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ، اگر علماء سے تمہیں محبت بھی نہیں ہوتی تو کم سے کم علماء سے نفرت تو مت کرو، علماء سے نفرت تو مت کرو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعم المجلس مجلس تنشر فیہ الحکمہ، وہ مجلس کتنی پیاری ہوتی ہے جس کے اندر حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ وَتُرْجَى فِيهِ الرَّحْمَةِ، وہ محفل کتنی پیاری محفل ہوتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں علم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلماء باقون ما بقی الدہر،
علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمین باقی رہے گی، یہ سچائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کر کے کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جا کر کتنے سال ہوئے؟ چھوٹا چھوٹا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے ہر دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء باقی رہیں گے جب تک زمین باقی رہے گی، اعیانہم مفقودہ، ان کے جسم سڑ گل چکے ہوں گے، ان کا جسم باقی نہیں رہے گا، وآثارہم فی القلوب موجودہ، لیکن دلوں کے اندر ان کی محبت باقی رہے گی۔ امام احمد بن حنبل کو ستایا گیا، ستانے والا چلا گیا، اس کا نام بھی چلا گیا، امام احمد بن حنبل باقی رہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بند کیا گیا قلعے کے اندر، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ کس نے ستایا؟ کوئی اسے یاد نہیں کرتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی علماء ہیں، علماء چلے جائیں گے، ان کی کوئی کتاب باقی رہے گی، ان کا کوئی جملہ باقی رہے گا، ان کی کوئی بات باقی رہے گی، ان کا کوئی شاگرد باقی رہے گا۔ یہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بدولت اہل علم کو عطا فرمایا ہے، اور ایسا خزانہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ آپ کچھ بھی چھوڑ کر مرے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جسے آپ چھوڑ کر مریں گے تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ امام بخاری کی سند سے آج تک حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، امام بخاری کے اساتذہ کی سند سے پڑھی جاتی ہیں، صحابہ کی سندوں سے پڑھی جاتی ہیں، دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ یہ مقام ہے علم کا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اگر اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہو تو عالم بناؤ۔ فرماتے ہیں ابو الاسود اسود الدوئلی، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، جو بادشاہ ہے وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے، اور جو علماء ہیں وہ کس پر حکومت کرتے ہیں؟ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں۔ اہل علم کہا کرتے تھے مثل العلماء مثل الماء، علماء کی جو مثال ہے پانی کی طرح ہے، جہاں پر بھی گرے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، گھاس اگے گی، نہیں تو صاف ہو جائے گا، نہیں تو ٹھنڈک پہنچے گی۔ علماء ایسے ہی ہیں، جہاں پر بھی گئے کچھ نہ کچھ خیر کر کے جاتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ خوشبو بیچنے والے یا بھٹی چلانے والے کی طرح ہے۔ اچھے دوست کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے کچھ اچھا سننے کو ملے گا، علماء کے پاس بیٹھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کو ملے گی، اللہ کی کوئی بات سننے کو ملے گی، جنت کی کوئی بات سننے کو ملے گی، بالکل عطر والے کی طرح بیٹھے، یا تو لگائے گا یا تو آپ خریدیں گے، نہیں تو کم سے کم ڈبہ کھول دیا تو خوشبو تو آئے گی۔ لیکن برے دوست کی مثال کلمی والے کی طرح، بھٹی چلانے والے کی طرح، یا تو گالی دے گا یا تو کچھ لے گا، یا تو جھگڑا کرے گا یا تو جھگڑا لگائے گا، بالکل بھٹی والے کی طرح۔ جہاں پر آپ بیٹھیں گے یا تو دھواں آئے گا، آپ کی آنکھیں جلائے گا، چنگاری آئے گی، یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ و بین عبادہ، اللہ کی نظر میں سب سے اونچا مقام ان لوگوں کا ہے جو لوگ آپ کے اور اللہ کے بیچ ہیں۔ آپ سے اللہ کا تعلق جوڑنے والے کون ہیں؟ اللہ کی پہچان آپ کو دلانے والے کون ہیں؟ نبی کی پہچان آپ کو دلانے والے کون ہیں؟ اللہ کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ جنت کی رغبت دلانے والے کون ہیں؟ جہنم سے ڈرانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، علم والے ہیں۔
جو آپ کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، قبر کی ہولناکی سے ڈراتے ہیں، جنت کی رغبت دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہیں، اللہ سے ملنے کا شوق دلاتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بڑائیاں بیان کر کے ان سے ملنے کا شوق دلاتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں سب سے بلند مقام والے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں ہیں، وہ اللہ کے انبیاء اور انبیاء کے بعد علماء کرام ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آخری 2 منٹ میں کچھ ضروری باتیں اہل علم کی عزت کے سلسلے میں یہ باتیں آپ نے سنی، لیکن معاشرے کی خرابی نے لوگوں کو کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اس سماج کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بستے ہیں جو اہل علم کی عزت نہیں کرتے، ان کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، اور شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے آپ کو دین سے دور رکھنے کے لیے۔ علماء بھی انسان ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، ورنہ انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، ان سے گناہ ہوئے۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ سے زنا جیسا جرم ہوا، انسان ہے، بشریت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ان کے اندر اگر غلطیاں نظر آئیں تو ہم ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں، ان کی غیبت کریں، ان سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ خود کو خیر سے محروم کرنے کی طرح ہے۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم وفقنی اللہ و ایاک، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، یہ بات جان لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں۔ اس وقت انہوں نے دعا دی ہے ہم کو اور آپ کو، اللہ آپ کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے، لمرضاتہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں وجعلنی وإیاک ممن یتقیہ حق تقاتہ، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو اور مجھے اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرنے والا بنائے۔ ان لحوم العلماء مسمومہ، فرماتے ہیں علماء کا جو گوشت ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، مت کھاؤ۔ علماء کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ بڑا زہریلا ہوتا ہے، مت کھاؤ اسے، دل مر جائے گا کھاؤ گے تو۔ گوشت کھانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ عام لوگوں کی غیبت کرنا کیا ہے؟ ان کا گوشت کھانا ہے، اور علماء کی غیبت کرنا کیا ہے؟ زہر میں ملا ہوا گوشت کھانا ہے۔ بچیں اس سے، وہ کر رہے ہیں، اس کا حساب دیں گے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی عالم بگڑا ہوا ہے اور جب تک وہ دین کی باتیں بتا رہا ہے، ان کی باتوں سے آپ مطلب رکھیں، انہیں حکمت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں۔ لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر اس کی غیبت کر کے اس کی امیج کو خراب نہ کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھی بات بتا رہا ہے، اگر وہ برا ہے تو وہ اس کا حساب دے گا، لیکن اس کی اچھی باتوں سے لوگوں کو جو فائدہ ہونے کا تھا آپ نے اس فائدے کو کاٹ دیا، لوگوں سے اس کا آپ نے تعلق توڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی بات وہ پردے میں رہتی، کوئی اس کے ذریعے ہدایت پاتا، آپ اس کی ہدایت میں رکاوٹ بن گئے۔ تو علماء کا گوشت جو ہے زہریلا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے، امام ابن عساکر فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی کسی عالم کی شان میں گستاخی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شان کے ساتھ جینے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ایسے ہی رہو گے تو وہ وقت بھی آئے گا کہ تمہارا دل مر جائے گا۔ اخیر میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا راستہ ہمارے راستے جیسا نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے علماء کے قدر و منزلت کو نہیں جانتا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ویعرف لعالمنا حقہ، اور علماء کے حق و منزلت کو نہیں پہچانتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جملہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، فرماتے ہیں علماء کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، بشریت کے تقاضے سے ان سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کی مثال سمندر پر آئے ہوئے جھاگ کی طرح ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ پانی اگر 2 مٹکے سے زیادہ ہے تو وہ کیا نہیں ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر وہ سمندر ہے تو پھر کیسے ناپاک ہوگا؟ پھر اس کے بعد حساب لینے کے لیے اللہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں جانے والے؟ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے لیے دعا کریں، علماء کی عزت اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں، اللہ کا دین سمجھ کر کریں، علماء کے لیے نہیں، ان کی شخصیت کے لیے نہیں، ان کو معصوم نہ سمجھیں، لیکن ان کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنائے، عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔